محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم: ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، یہ ماہ متبرکہ کربلا کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ کربلا کے بعد کیا ہوا، ان تمام واقعات کو مختصر سے سماعت کریں۔ کربلا میں آل رسول پر ظلم عظیم ہوا تھا، جس پر زمین و آسمان میں خون کے آنسو ہوئے اور کائنات پر تاریکی چھا گئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور امام بہقی، حافظ ابو نعیم، علامہ ابن کثیر، علامہ ابن حجر مکی، امام سیوطی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسے جلیل القدر محدثین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنی اپنی معتبر تصانیف میں روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کو ہمارے مٹکے گھڑے اور سارے برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت حسین شہید کیے گئے، اس دن بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا۔ حضرت ام حبان فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت امام حسین شہید کیے گئے، اس دن سے ہم پر 3 روز تک اندھیرا رہا، اور جس شخص نے منہ پر جعفران ملا اس کا منہ جل گیا، اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا، اور دن میں ستارے نظر آنے لگے، اور حضرت حسین کے شہید پر آسمان سرخ ہو گیا اور سورج کو گہن ہو گیا، یہاں تک کہ دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور لوگوں نے گمان کر لیا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا پر 3 روز تک تاریکی چھائی رہی، پھر آسمان پر سرخی ظاہر ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 7 روز تک آسمان خون کے آنسو ہویا، اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں رنگین، اور جو کپڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی پر پرزے پرزے پر ہونے لگی تھی۔ جب حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو 7 دن تک دنیا تاریک رہی، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زعفرانی رہا، اور ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ کر گرتے رہے، اور آپ کی شہادت یوم عاشوراء میں ہوئی۔ اس دن سورج کو گہن لگ گیا، 6 ماہ تک برابر آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر وہ سرخی تو جاتی رہی مگر افق کے سرخی اب تک برقرار ہے، جو اس واقعہ سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ مجھے سامعین اکرام، کربلا کے واقعہ کے بعد بہت سارے واقعہ پیش آئے، بہت ایسی واقعات سامنے آئے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی تھی، جیسا کہ بیت المقدس سے جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس میں جب خون نکلتا، اور بھی بہت ساری چیزیں جو کربلا کے بعد ہوئی۔ کربلا کے بعد یزیدی فوج اہل بیت کرام کے خیموں کو جلا ڈالا، اور اہل بیت کی مستورات کو اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر بیٹھا کر بیمار حضرت زین العابدین کو زنجیروں سے جکڑ کر کوفہ کے بازاروں کو پھرایا گیا، اور شام کے بازار، کوفہ کے بازار میں اہل بیت کرام کو پھرایا گیا، اور بہت سارے دکھ اور پریشانیاں، بہت ساری تکلیفیں اہل بیت کرام کو ان ظالموں نے دیا۔ اور جب وہ قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں ایک راہب ملتا ہے۔ راہب دور سے دیکھتا ہے کہ چند بچے اور مستورات، چند لوگ، ایک قافلہ آ رہا ہے جس میں کچھ قیدی تھے جو اونٹ کے ننگی پیٹھوں پر سوار تھے۔ اس راہب کے پاس جب وہ لوگ پہنچے تو راہب نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ
امام حسین ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے ہیں اور یہ آل رسول ہیں۔ اس راہب نے جب یہ سارے واقعات سنا تو اس راہب نے کہا کہ تم لوگ بہت برے لوگ ہو، تم لوگوں نے اپنے نبی کی اولاد کو شہید کر دیا، تم جیسا برا کوئی نہیں۔ پھر اس راہب نے اس گروہ اشقیا سے کہا کہ اگر ایک رات کے لیے تم اپنے نبی کے نواسے کا سر میرے پاس رہنے دو اور ان بیویوں کی خدمت کا موقع مجھے دو تو میں تم کو 10,000 دینار دیتا ہوں۔ اور وہ درہم و دینار دنیا کے بندے اس پر راضی ہو گئے۔ راہب نے ایک صاف ستھرا کمرہ بیویوں کو رات گزارنے کے لیے پیش کیا اور اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میرے دل میں تمہارے خاندان کی بڑی عزت ہے۔ اس نے صبر کی تلقین بھی کی اور اللہ والوں کو اللہ کی راہ میں بڑی بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں، انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے ان کو صبر کا بدلہ بہت اچھا دیا۔ اب تمہارے لیے بھی سوائے صبر کے چارہ نہیں۔ بیویوں نے اس کی ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور اس کو دعائیں دی۔ راہب نے رقم ادا کرنے کے بعد حضرت امام کا سر انور لیا اور اپنے خاص کمرے میں جا کر سر اقدس، چہرہ مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی مبارک کے بالوں پر جو غبار اور خون وغیرہ جمع ہوا تھا اس کو دھو کر صاف کیا، عطر و کافور لگا کر معطر کیا اور بڑے ادب و تعظیم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اس کی اس تعظیم و تکریم اور حسن و سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اس نے اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اس پر گریہ طاری ہوا اور اس کی آنکھوں سے پردے اڑ گئے۔ اس نے کیا دیکھا کہ سر انور سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا۔ جب اس نے سر انور کی کرامات اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو بے ساختہ اس کی زبان پر جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ چونکہ اس نے دنیا کی دولت قربان کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت نصیب عطا فرمائی۔ اس نے سر انور کا ادب کیا تھا اور ادب کرنے والے بد نصیب اور بے ایمان نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو با نصیب اور با ایمان بنا دیا۔ اس نے رسول زادیوں کی دعائیں حاصل کی تھی، وہ دعائیں رنگ لائیں اور اس کی تقدیر بدل گئی۔ چنانچہ اس نے دیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور سچے دل سے اہل بیت اطہار کا مطیع و خادم بن گیا۔ یہاں ایک اور سخت عبرت خیز واقعہ ہوا، وہ یہ کہ اس گروہ اشقیا نے لشکر امام عالی مقام اور ان کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے اور دیکھ بھال کے لیے محفوظ کر لیے تھے اور جب راہب سے لیے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درہم و دینار ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے اور ان کی ایک طرف یہ آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے کردار سے غافل مت سمجھو، اور دوسری طرف یہ آیت لکھی ہوئی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ امام حسین کے شہید کے بعد ان کے قاتلوں پر طرح طرح کی مصیبتیں پہنچی، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں اور ان کی بہت ہی دردناک موت ہوئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کی جو بھی شخص امام حسین کے شہید کرنے میں ہاتھ بٹایا تھا یا کسی طرح سے مدد کیا تھا وہ سب کے سب عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی حضرت امام حسین کے مقابلے پر آ کر قاتلین کی شریک ہوئے یا اس واقعہ اور شہادت سے راضی و خوش ہوئے، عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی وہ اپنے اعمال بد کی سزا کو پہنچے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے دنیا میں عذاب الہی نہ دیکھا اور سزا نہ پائی۔ ان میں سے بعض تو بری طرح مارے گئے، بعض اندھے اور روح سیاہ ہو گئے، بعض مبروس اور کوڑی ہو گئے اور بعض سخت عبرتناک بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ حضرت عامر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔
آپ نے فرمایا اے عامر میرے صحابی برا بن عازب کے پاس جا کر میرا سلام کہہ اور خبر دے کہ جنہوں نے میرے بیٹے حسین کو قتل کیا ہے وہ دوزخی ہیں۔ بس میں نے برا بن عازب کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب بیان کیا۔ انہوں نے سن کر فرمایا اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ علامہ امام حافظ ابن حجر حضرت علی سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کا قاتل ایک آگ کی تابوت میں ہوگا، اس پر اہل دنیا کی نصف عذاب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کی عوض 70,000 افراد مارے، اور اے حبیب تیرے نواسے کی عوض 70,000 اور 70,000 مارنے والا ہوں۔ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ حضرت حسین کے قتل میں جس کسی نے بھی قاتلوں کی اعانت کی وہ مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی آفت و بلا میں مبتلا ہوا۔ تو ایک بوڑھا بولا کہ میں نے بھی قاتلوں کی اعانت کی، یعنی اس کی مدد کی، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ کہہ کر وہ چراغ کی بتی درست کرنے کے لیے اٹھا تو اس کو آگ لگ گئی۔ وہ زور زور سے پکارنے لگا آگ آگ، مگر کسی نے نہ سنی، یہاں تک کہ اس نے فرات میں غوطہ لگایا پھر بھی آگ نہ بجھی اور وہ اسی آگ میں جل کر مر گیا۔ انہی سب ابن جوزی نے امام واقدی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا جو لشکر یزید میں تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ اس سے اس کا سبب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے خواب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ غضبناک حالت میں آستین چڑھائے ہوئے شمشیر بکف کھڑے ہوئے اور آپ کے آگے فرش چرمی بچھا ہوا ہے جس پر امام حسین کے 10 قاتل ذبح ہوئے پڑے تھے۔ پھر آپ نے مجھے لعنت ملامت کی، پھر آپ نے خون حسین سے آلودہ ایک سلائی میرے آنکھوں میں پھیر دی، اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ یزید لشکر کے ایک سپاہی نے امام حسین کے سر انور کو اپنے گھوڑے کے گردن پر لٹکایا تھا۔ چند روز کے بعد لوگوں نے اس کو سخت سیاہ روپ دیکھا تو پوچھا کہ تو بہت خوبصورت اور خوش رنگ تھا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا جس دن سے میں نے حضرت حسین کے سر کو اپنے گھوڑے کے گردن سے باندھ کر لٹکایا اس دن سے ہر روز کو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور میرے دونوں بازو پکڑ کر مجھے ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں بہت سی آگیں ہوتی ہیں، اس آگ میں مجھے منہ کے بل ڈال کر پھر نکال لیتے ہیں، اس وجہ سے میرا منہ سیاہ ہو گیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ کربلا کے واقعہ کے بعد بہت سارے لوگ مختار شقیفی کے ہاتھوں مارے گئے۔ بہت سارے جو شکی لوگ تھے، بہت سارے ظالموں کو مختار شقیفی نے مارا اور ان ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی عذابیں دی۔ اور یہ مشہور ہے، یہ کہاوت ہے کہ جو جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رنگ لائی۔ یزید سوچ رہا تھا کہ میں نے حسین کو شہید کر کے جیت حاصل کر لی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ امام حسین اپنی جان کو قربان کر کے، اپنے اہل بیت اپنے ساتھیوں کو قربان کر کے، اپنے خیمے لٹوا کر دین اسلام کو بچا لیا، اور دین اسلام کی جو صورت کو یزید پلید نے مسخ کرنے کی کوشش کی تھی، امام حسین نے اس دین کی آبیاری اپنے خون سے کی، اور دین اسلام کو پھیلانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو محنت و مشقت اٹھائی تھی، اس محنت و مشقت کو امام حسین نے ضائع ہونے نہیں دیا، بلکہ اپنی آخری سانس تک، اپنی آخری خون کے قطرے تک دین اسلام کی حفاظت کی، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے حق سے منہ نہ موڑنا، حق کے لیے اگر تمہیں اپنی جان بھی دینا پڑے تو دے دو، لیکن کسی بھی فاجر و فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دو۔ یزید یہ سوچ رہا تھا کہ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد میری حکومت قائم ہو جائے گی، لیکن شاعر کہتا ہے
کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف ایک شہادت ہی نہیں بلکہ ایک درس عبرت بھی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعہ ایسے المناک ہیں کہ اگر آپ سنیں گے اور سچے حسینی ہوں گے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے اور آپ ضرور نم دیدہ ہو جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں اور نواسہ رسول بھی ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جس نے بھی حصہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اور آخرت میں سجائے بھی، اور جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی انعام عطا فرمایا اور آخرت میں بھی انعام عطا فرمایا، جسے کہ آپ نے سنا کہ راہب نے امام حسین کے سروں کی تعظیم کی اور اہل بیت کرام کی تعظیم کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب عطا فرمائی۔ یہ واقعہ بہت ہی المناک ہے۔ کربلا کے بعد یزیدی ظالموں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، مسجد نبوی میں حملہ کیا، مکہ شریف میں حملہ کیا۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگاریں تھیں، وہ دمبا کی سینگ اور بہت ساری تبرکات تھیں۔ مکہ میں ان ظالموں نے آگ کے گولے برسائے جس میں وہ تمام کے تمام تبرکات جو حضرت ابراہیم سے لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اور تمام خلفاء راشدین کے زمانے تک میں محفوظ تھی، وہ سارے کے سارے تبرکات جل گئے اور وہ سب کے سب جل کر ختم ہو گئے، اور ان تمام نعمتوں کو آج ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے قہر و غضب سے محفوظ امام عطا فرمائے اور خاندان اہل بیت کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان تمام واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو واقعات امام حسین کے شہادت کے بعد یزیدیوں پر گزرا۔ پتہ چلا کہ اچھے کے ساتھ اچھائی ہوتا ہے اور بروں کے ساتھ ہمیشہ برائی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام حسین کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔